بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلیفہ عبد الملک بن مروان بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا کہ اس کی نظر ایک نوجوان پر پڑی جس کا چہرہ بہت پروقار تھا مگر وہ لباس سے مسکین لگ رہا تھا۔ خلیفہ عبد الملک نے پوچھا، یہ نوجوان کون ہے؟ تو اسے بتایا گیا کہ اس نوجوان کا نام سالم ہے اور یہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا بیٹا اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا پوتا ہے۔ خلیفہ عبد الملک کو دھچکا لگا اور اس نے اس نوجوان کو بلا بھیجا۔ خلیفہ عبد الملک نے پوچھا، بیٹا میں تمہارے دادا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا بڑا مداح ہوں۔ مجھے تمہاری یہ حالت دیکھ کر بڑا دکھ ہوا ہے۔ مجھے خوشی ہوگی اگر میں تمہارے کچھ کام آ سکوں۔ تم اپنی ضرورت بیان کرو، جو مانگو گے تمہیں دیا جائے گا۔ نوجوان نے جواب دیا، اے امیر اس وقت میں اللہ کے گھر بیت اللہ میں ہوں اور مجھے شرم آتی ہے کہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کسی اور سے کچھ مانگوں۔ خلیفہ عبد الملک نے اس کے پرمتانت چہرے پر نظر دوڑائی اور خاموش ہو گیا۔ خلیفہ نے اپنے غلام سے کہا کہ یہ نوجوان جیسے ہی عبادت سے فارغ ہو کر بیت اللہ سے باہر آئے اسے میرے پاس لے کر آنا۔ سالم بن عبداللہ بن عمر رحمۃ اللہ علیہ جیسے ہی فارغ ہو کر حرم کعبہ سے باہر نکلے تو غلام نے ان سے کہا کہ امیر المومنین نے آپ کو یاد کیا ہے۔ سالم بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ کے پاس پہنچے۔ خلیفہ عبد الملک نے کہا، نوجوان اب تو تم بیت اللہ میں نہیں ہو، اب اپنی حاجت بیان کرو۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں تمہاری کچھ مدد کروں۔ سالم بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ ساز جملہ ارشاد فرمایا، اے امیر المومنین آپ میری کون سی ضرورت پوری کر سکتے ہیں، دنیاوی یا آخرت کی؟ امیر المومنین نے جواب دیا، میری دسترس میں تو دنیاوی مال و متاع ہی ہے۔ سالم بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، امیر المومنین دنیا تو میں نے کبھی اللہ سے بھی نہیں مانگی جو دنیا کا مالک کل ہے۔ آپ سے کیا مانگوں گا؟ میری ضرورت اور پریشانی تو صرف آخرت کے حوالے سے ہے۔ اگر اس سلسلے میں آپ میری کچھ مدد کر سکتے ہیں تو میں بیان کرتا ہوں۔ خلیفہ حیران اور ششدر ہو کر رہ گیا اور کہنے لگا، نوجوان یہ تو نہیں، تیرا خون بول رہا ہے۔ خلیفہ عبد الملک کو حیران اور ششدر چھوڑ کر سالم بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے نکلے اور حرم سے ملحقہ گلی میں داخل ہوئے اور نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ یوں ایک نوجوان حاکم وقت کو آخرت کی تیاری کا بہت اچھا سبق دے گیا۔ کیا آپ نے بھی آخرت کے بارے میں کچھ سوچا؟ ابھی اسی لمحے سے سوچیں، کیا خبر اگلا لمحہ ہمیں نصیب ہو یا نہیں۔ پرانے زمانے میں بنی اسرائیل کا ایک بادشاہ تھا جو کافر ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ظالم بھی تھا، جو لوگوں کو خنزیر کا گوشت کھانے پر مجبور کرتا تھا اور جو آدمی انکار کرتا تو اسے سخت سزائیں دے کر ہلاک کروا دیتا۔ پھر اس زمانے کے سب سے بڑے عابد کو بادشاہ کے پاس لایا گیا۔ لوگ اس عابد کے مرتبے اور فضیلت سے آگاہ تھے۔ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ اس عابد بزرگ کو بادشاہ کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچے۔ چنانچہ ایک سپاہی نے عابد سے کہا، آپ مجھے ایک بکری کا بچہ ذبح کر کے دے دیں۔ جب بادشاہ کہے گا کہ اس عابد کے سامنے خنزیر کا گوشت رکھیں تو میں وہی بکری کا گوشت آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ بادشاہ یہ سمجھے گا کہ آپ نے اس کی خواہش کے مطابق خنزیر کا گوشت کھا لیا اور اس طرح آپ بھی ہلاکت سے محفوظ رہیں گے۔ عابد نے بکری کا بچہ ذبح کر کے اس کا گوشت سپاہی کو دے دیا۔ جب عابد کو بادشاہ کے سامنے لایا گیا تو بادشاہ نے حکم دیا کہ خنزیر کا گوشت لایا جائے۔ منصوبے کے مطابق تو اس سپاہی نے بکری کا گوشت عابد کو پیش کیا۔ بادشاہ نے کہا، میرے سامنے خنزیر کا گوشت کھاؤ۔ عابد نے کہا، میں ہرگز نہ کھاؤں گا۔ یہ سن کر سپاہی نے اشارے سے بتایا کہ یہ وہی بکری کا گوشت ہے جو آپ نے دیا تھا، آپ بلا جھجک کھا لیں۔ لیکن عابد نے بادشاہ کے سامنے وہ گوشت کھانے سے انکار کر دیا۔ ظالم بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے قتل کر دیں۔ جب عابد کو قتل کے لیے لے جانے لگے تو وہی سپاہی قریب آیا اور کہا، آپ نے گوشت کیوں نہ کھایا؟ بخدا یہ وہی گوشت تھا جو آپ نے دیا تھا۔ عابد نے کہا، ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ میں اس بات سے ڈر گیا تھا کہ لوگ میری وجہ سے فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے، کیونکہ جب بھی کسی کو خنزیر کا گوشت کھانے پر مجبور کیا جائے گا تو لوگ کہیں گے، فلاں عابد نے بھی تو مجبور ہو کر حرام گوشت کھا لیا تھا، لہٰذا ہم بھی کھا لیتے ہیں۔ اس طرح لوگ میری وجہ سے بہت بڑے فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے اور میں لوگوں کے لیے فتنہ ہرگز نہیں بننا چاہتا۔
یہ کہہ کر وہ عابد خاموش ہو گیا اور جلاد نے ان کا سر تن سے جدا کر دیا۔ ایران کا مشہور سپہ سالار ہرمزان جب قیدی بنا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس لایا گیا۔ حضرت عمر نے اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، جسے سپہ سالار نے ٹھکرا دیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے قتل کرنے کا حکم دیا، کیونکہ اس نے اسلام کو بہت نقصان پہنچایا تھا۔ جب اس کے قتل کی تیاری مکمل ہو گئی تو اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھ کر کہا، میں پیاس سے نڈھال ہو گیا ہوں، کیا آپ مجھے قتل کرنے سے پہلے پانی پینے دے سکتے ہیں؟ حکم ہوا کہ اسے پانی پلایا جائے۔ ہرمزان نے جب پانی کا پیالہ ہاتھ میں لیا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اس پانی کے پینے تک آپ مجھے قتل نہیں کریں گے؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب تک تم پانی نہیں پیتے تمہیں قتل نہیں کیا جائے گا۔ ہرمزان نے پانی کو فوراً گرا کر ضائع کر دیا اور کہا، امیر المومنین دیکھیے، آپ نے وعدہ کیا ہے، اسے پورا کیجیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم تمہیں قتل کرنے سے رک جاتے ہیں اور تمہارے بارے میں غور و فکر کریں گے۔ پھر جلاد کو حکم دیا گیا کہ تلوار ہٹا لو۔ جلاد کی تلوار ہٹتے ہی ہرمزان نے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ بلند آواز سے پکارا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم نے اسلام قبول کیا، اچھی بات ہے، مگر تم یہ بتاؤ کہ جب ہم نے تم سے کہا کہ اسلام قبول کر لو تو تم نے اسے اس وقت کیوں قبول نہیں کیا؟ اس نے کہا کہ مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ اگر میں اس وقت اسلام قبول کروں گا تو میرے بارے میں کہا جائے گا کہ موت کے ڈر سے ہرمزان نے اسلام قبول کیا۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا، اہل فارس کی عقلیں پہاڑوں جیسی ہیں، جس کا مطلب یہ کہ یہ بڑے عقل مند ہیں، ان کی عقلیں عظیم الشان ہیں۔ سبحان اللہ۔